بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأهلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأصموه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 20ویں نمبر کی آیت وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ اس کے اوپر بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے یہ قافلے کے ہاتھ چند سکوں میں بھیج دیا اور اس پر یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دنیا کا حسن و جمال اور خوبصورتی کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے. اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے، اخلاق اور کردار کی خوبصورتی. جو لوگ ظاہر میں خوبصورت بننا چاہتے ہیں ان کا باطن صحیح نہیں ہوتا ہے، اور جن کا باطن صحیح ہوتا ہے ان کے چہرے کا نور بتا دیتا ہے کہ ان کا باطن پاک اور صحیح ہے. اس پر سی بات عرض کی گئی تھی کہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت میرے امت پر ایسا آئے گا کہ میرے امت کا نوجوان جب کسی سے نکاح کرے گا تو 4 چیزوں کو دیکھ کر کرے گا. ایک حسب نسب کو دیکھ کر کرے گا، ایک مال اور دولت کو دیکھ کر کرے گا، اور ایک حسن و جمال کو دیکھ کر کرے گا. آج سب سے زیادہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے یہی چیزوں کو لے کر جھگڑا ہے. زن، زمین، زر. عورتوں کا جھگڑا ہے، زمینوں کا جھگڑا ہے اور مال اور دولت کا جھگڑا ہے. بس یہ 3 جھگڑوں کے علاوہ اور کوئی جھگڑا نہیں ہے. تو دنیا کی خوبصورتی اللہ کی نظر میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ والے نے بہت اچھی بات لکھی ہے، ہم اس کو ذہن میں بٹھا لیں. ایک جملہ بڑا عجیب و غریب کہا مرد کو جمال نے برباد کیا اور عورت کو مال نے برباد کیا. آپ بہت زیادہ گہرائی میں اترو گے تو پتہ چلے گا کہ یہی 2 چیزیں ہیں کہ مرد کو جمال نے برباد کیا اور عورت کو مال نے برباد کیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ ایک بادشاہ تھا، اپنے وقت کا راستے سے گزر رہا تھا پورے قافلے کے ساتھ. چلتے چلتے کھیتی میں کام کرنے والی خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑ گئی. مزدور طبقے کی عورت تھی، کھیتی میں کام کر رہی تھی. تو اچانک اس نے اپنے سواری کا لگام کس دیا اور اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا، اور آگے پیچھے جو سپاہی چل رہے تھے ان کا کہ آپ لوگ آگے نکل جاؤ. سپاہی نکل رہے. اس عورت کو دیکھتا رہا. ایک بوڑھی عورت ملی. اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اس عورت کا پتہ تلاش کرو، یہ کہاں ہے. اس نے تلاش کیا. کہا اس عورت کو جا کر کہو کہ بادشاہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے.
دیکھنے بڑی خوبصورت عورت تھی لیکن مزدور طبقے کی ہے، کھیتی میں کام کر رہی ہے، تو وہ تو بیچاری سن کر چونک گئی کہ کہاں بادشاہ اور کہاں میں۔ میرا تو نکاح ہو چکا ہے، اب میرا شوہر بھی کھیتی میں کام کرتا ہے، میں بھی کھیتی میں کام کرتی ہوں، لیکن ذریعہ قسمت جب بادشاہ کا پیغام آئے تو کون ٹھکرانے والا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اتنا کہہ کر چلی گئی، کہا یہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اور نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب رات میں گھر پہنچی تو شوہر آیا بیچارہ کھیتی میں مزدوری کر کے، تو شوہر کو آنے کے ساتھ بھڑکنا شروع ہو گیا کہ مجھے طلاق دے دو۔ بیچارہ گھبرا گیا کہ بھئی کیا ہو جائے، کیا ہے، ابھی تک تو کوئی معاملہ نہیں تھا، ہم تو ہماری زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے تھے، اچانک تمہیں کیا ہوگا، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے طلاق دے دو، بات ختم کرو۔ بیچارہ گھبرا گیا، غریب آدمی تھا، مزدور آدمی تھا، وہ ایک دم بضید تھی کہ مجھے طلاق دے۔ کہا ٹھیک ہے، اس نے طلاق دے دیا۔ وہ بوڑھی عورت اس عورت کو لینے آئی، جس بادشاہ نے اس کو بھیجا، ٹھیک ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو ایک کمرہ دیا اور وہاں کی عورتوں کو کہا کہ اس کو تیار کرو، اس کو دلہن بناؤ، اس کو سونے چاندی ہیرے جواہرات پہنا دو۔ اب کھیتی میں کام کرنے والی بیچاری اتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات دیکھ کر تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا اس کا دل کیسا مچلتا ہوگا۔ بہرحال اس کو تیار کیا گیا۔ اب وہ بیچارہ روتا ہوا بیٹھا ہوا ہے گھر میں کہ میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں تو مزدور آدمی اور وہ بھی مزدور، کھیتی میں کام کر کے ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، کس کی نظر لگ گئی ہمارے رشتے میں۔ یاد رکھیے اور کان کھول کر سن لیجیے، کسی کے دل کی آہ اور کسی کی آنکھوں کا آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کسی کے دل سے نکلی ہوئی آہ اور کسی کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتا ہے، اور جب تک اللہ اس کا جواب نہیں دیتا اللہ کا عرش کپکپاتا ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے کیا ہوا، کہ زمین سے آہ آئی، یہ زمین سے نکلے ہوئے آنسو آئے اللہ کے عرش سے ٹکرا رہے ہیں، ساتوں آسمان کے پردوں کو پھاڑتی ہوئی وہ آہ اور وہ آنکھوں کا آنسو آسمان پر پہنچتا ہے۔ تو وہ بیچارہ پوری رات تک بیٹھا ہوا پریشان تھا اور ادھر تو یہ مستی مذاق میں تھا۔ بہرحال بادشاہ نے ڈولی بھیجی اور کہا اس دلہن کو سجا کر لے کر آؤ۔ جب اس کو سجا کر ڈولی میں بٹھا کر لایا گیا، منظر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس اس مزدور کے آنسو پہنچ چکے ہیں، اس مزدور کی آہ پہنچ چکی ہے۔ جب اس کو ڈولی میں بٹھا کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا اور اس کا اسپیشل جو روم تھا اس روم میں جب داخل کیا گیا تو بادشاہ بھی آ گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے، دونوں نے اپنا لباس اتار دیا اور قریب تھا کہ بادشاہ اس کے بدن کو ہاتھ لگائے۔ اللہ کی جلال کی نظر پڑ گئی۔ اللہ ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی غضب کی نظر پڑ گئی، ایسی نظر پڑ گئی کہ دونوں برہنہ اور بے لباس پڑے رہے، دونوں کے بدن پر اللہ نے لقوے کا اثر ڈال دیا۔ ایک سیکنڈ میں زندہ لاش کی طرح پڑے، بس ٹک ٹکی نظر سے دیکھ رہے، نہ زبان ہلا سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بدن سے نکالا ہوا کپڑا پہن سکتے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو بادشاہ کا جو وقت متعین تھا اٹھنے کا، نہ دروازہ کھلا، اب سپاہیوں کی مجال نہیں تھی کہ بادشاہ کو جا کر چھیڑے دروازہ کھولے، لیکن بہت زیادہ وقت ہو گیا تو کہا کہ معاملہ کیا ہے۔ تو کوشش کرنے کے بعد آواز لگائی، آواز کا کوئی جواب نہیں ہوا، تو کہا کوئی حادثہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ بہرحال دروازہ توڑا گیا تو دیکھا دونوں زندہ لاش کی طرح ایک اس طرف اور ایک اس طرف پڑا ہوا ہے۔ تو صلی اللہ علیہ نے بہت عجیب بات کہی کہ عورت کو کس نے برباد کیا؟ مال نے، اور مرد کو کس نے برباد کیا؟ جمال نے۔ عورت کو مال نے برباد کیا اور مرد کو جمال نے برباد کیا۔ وقت کا بادشاہ تھا، اللہ نے سب برباد کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ ہے دنیا کا حسن و جمال اور دنیا کی خوبصورتی جس کے اوپر انسان ٹوٹا پڑا رہتا ہے، اپنے آگے پیچھے کی زندگی کو، اپنے سیاق اور سباق کو نہیں دیکھتا ہے۔
اپنے معاشرے کو نہیں دیکھتا ہے، پاگل بن جاتا ہے۔ حالانکہ اگر بچنا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایمان دیا ہے، ایمان کی سپر پاور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ ایک تابعی کو بادشاہ نے میدان جنگ سے گرفتار کر لیا، تابعی تھے اپنے زمانے میں، بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی پر چڑھاؤ، ان کو قتل کر دو، بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آیا ہوا۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا، ویسے بادشاہ ایک نمبر کے بیوقوف ہوتے ہیں اور نکمے ہوتے ہیں، اور ایک نمبر کے گندے اور کمینے ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں جتنے ہیں نا، ان کے لیے تو کمینہ اور گندا لفظ بھی کہنا بے ادبی ہے، حقیقت میں لفظ کی بے ادبی ہے۔ تو بادشاہ تو بیوقوف، وزیر نے کہا کہ بھائی یہ آدمی بہت اچھا ہے اور بڑا ہوشیار ہے، بڑا عقل مند ہے، اس کو قتل مت کرو، کوشش کرو کہ ہمارے مذہب میں آ جائے، ہمارے مذہب کو اختیار کر لیں، یہ ہمارے کام آئے گا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے، آپ ہمارے مذہب کو قبول کر لو، ہم آدھی سلطنت اور آدھی حکومت آپ کے نام کر دیں گے۔ تو ہٹ جا، میرے ایمان کا سودا کرتا ہے، خبردار یاد رکھ لو، کان کھول کر سن لے، یہ محمد کا غلام ہے، اور محمد کے غلام کو خریدنے کی طاقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بادشاہ دم رہ گیا کہ میرے دربار میں بیٹھ کر اتنی بے باکانہ انداز میں گفتگو کرنا۔ تو پوری 2-3 بار سمجھایا، اس نے کہا کہ چلو میری بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دوں گا، یا تو انسان پھسل ہی جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے کہا میں محمد کا غلام، یاد رکھ اور کان کھول کر سن لے، تو دنیا کی لالچ جتنی دینا ہے دے، لیکن میرا ایمان ہے، تجھے سولی پر لٹکانا ہے لٹکا دے، تو میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بڑا مایوس ہو کر گھر گیا، تو اس کی حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، اس لڑکی نے دیکھا کہ ابا جان آج بہت مایوس نظر آ رہے ہو، کیا ہوا؟ کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان گرفتار ہو کر آیا ہے، تابعی، لیکن وہ میرے ہاتھ نہیں چڑھ رہا ہے۔ اس کو میں نے لالچ دی، بادشاہت کی لالچ دی، میں نے کہا کہ میری بیٹی سے نکاح کرا دوں گا، یہ لالچ دی، ماننے کے لیے تھے۔ بیٹی نے کہا کہ میرے حوالے کر دو، میرے لیے تو منٹوں کا کام ہے، میں سنبھال لوں گی اور میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گی۔ یہ یہودیوں کی چال آج سے نہیں، پہلے سے ہے، مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹانے کے لیے جتنے راستے ہیں سارے جال یہودیوں نے بچھا کر رکھے ہوئے ہیں، آج سے نہیں پہلے سے بچھا کر رکھے۔ تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا اپنے بیٹی کو آ جاؤ، اجازت ہے تمہیں۔ اور بادشاہ کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، جب وہ بازار میں نکلتی تھی تو لوگ لائن لگا کر دیکھنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں تو تابعی اکیلے ہیں کمرے کے اندر، وہ جاتی ہے بن ٹھن کر، اپنے ناز اور نخرے دکھا دیے، کبھی چائے لے کر جاتی ہے، کبھی پانی لے کر جاتی ہے، کبھی کھانا لے کر جاتی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ اپنی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا ہے، چپ چاپ بیٹھے۔ اس نے 1 دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گئے، آپ نہیں مانو گے، آسمان پر فرشتے عش کر رہے تھے کہ اللہ تیرا بندہ کیسا ہے۔ اللہ نے کہا جس دن میں نے اس بندے کو پیدا کرنے کا کہا تھا نا، اس دن تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو میرا بندہ کیسا ہے۔ وہ بار بار آتی ہے، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ میں کھانا لے کر آ رہی ہوں، میں چائے لے کر آ رہی ہوں، آپ کے لیے پانی لے کر آئے، آپ مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے ہو۔ جب اس نے یہ کہا کہ آپ مجھ سے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے، انہوں نے کہا میرے اللہ کا حکم ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، میرے اللہ کا حکم ہے کہ اے مرد مومن اپنی نظر کو نیچی کر لے، نیچی کر کے چل، اپنی نظر کو نیچی کر کے بیٹھا، میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مت دیکھو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اپنی نظر کہاں رکھو؟ نیچے رکھو۔ ہم کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ ہے، مردوں کے لیے کوئی پردہ نہیں، مردوں کے لیے پردہ یہ ہے کہ تیری نظر نیچے رہے، نیچے، اور عورت کا پردہ ہے کہ اپنی آنکھ بند کر، لیکن آج کوئی عورت آنکھ بند کرتی نظر، جو بند کرنا وہی کھلی رہتی ہے۔ جی ہمارے پردے، ہمارے برقعے ماشاءاللہ دوسرے برقعوں کے محتاج ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو بہرحال انہوں نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، میرے اللہ کا حکم ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔
بہت عجیب بات ہے، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم مقبولیت کی گھڑی تلاش کرتے ہو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ میری دعا کب قبول ہوگی، کون سے وقت میں قبول ہوگی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب تو راستے سے چلتا ہو اور اچانک تیرے سامنے کوئی عورت آ جائے، کوئی اجنبی عورت آ جائے اور تیری نظر اس پر پڑ جائے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تیری نظر کو نہیں روک سکتی، اللہ روک سکتا ہے اور تو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے۔ فرمایا اس وقت میں تو نے یہ سوچا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اپنی نظر کو تو نے فوراً ہٹا لیا۔ کس کے ڈر کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنی نظر کو ہٹا لیا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ ادا تیری اتنی پسند آتی ہے کہ اس وقت میں تو جو دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ موقع تو دیکھیے کہ میں اکیلا ہوں کمرے کے اندر اور بادشاہ کی لڑکی آئی ہوئی ہے اور اللہ تجھے حکم، اللہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے کہ اپنی نظر کو نیچی کر لو، یا اللہ میرے آقا کی زبان کی لاج رکھ کر میں دعا کر رہا ہوں کہ جس لڑکی کو میرے پیچھے اس نے لگایا ہے اللہ تو اس کو ایمان کی دولت سے نواز دے اور میری عزت کی حفاظت فرما۔ ایسے وقت میں تو ہماری تسبیحات الٹی گھومنی شروع ہو جاتی ہے نا، ماحول دیکھ کر۔ جی ہم تو دیکھتے ہیں، ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ کون سا موقع ہمیں مل جائے، ہم کس طریقے سے گناہ کریں۔ پہلے لوگ نیکیاں کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے تھے اور آج کے لوگ گناہ کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں، فرق اتنا ہو گیا ہے ہمارے کے اندر۔ تو بہرحال تو اثر یہ ہوا کہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، آپ سن کر آپ کو پریشان ہو جاؤ گے۔ 40 دن تک اس تابعی کے پیچھے اس لڑکی کو اس نے لگایا اور 40 دن کے بعد اس لڑکی نے یہ قبول کر لیا یہ زمین کا انسان نہیں، یہ آسمان کا فرشتہ نظر آتا ہے۔ اور اس لڑکی نے اس کو باہر نکلنے کا راستہ بتا دیا، کہا کہ بھائی تم اب ایسا نہیں لگتا کہ تمہارے دل میں میرے بارے میں کوئی لالچ ہے اور تم اپنا مذہب پر تم سچے ہو، اور اسلام اگر اتنا اچھا مذہب ہے تو مجھے جہنم کے حوالے مت کرو، بس مجھے کلمہ پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لڑکی نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور ساتھ میں ان کو باہر نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا، ادھر سے نکل جاؤ، بادشاہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، یہ راستہ میں نے نکلنے کا آپ کو بتا دیا۔ اللہ اس طریقے کے راستے نکالتا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آج جو دنیا، ہمارا آج کا جو نوجوان اس عذاب کے اندر، اس عذاب کے لپیٹ میں جو چل رہا ہے نا، وہ بہت عجیب و غریب ہے۔ ساری دنیا آپ کے ایمان کا سودا کرنے پر تلی ہوئی ہے، ساری دنیا کہ کسی طریقے سے مرد مومن کے ایمان کا سودا ہو جائے۔ انہیں پتا ہے اس کا ایمان جب کمزور ہوگا تو یہ کھوکھلا ہو جائے گا اندر سے، کچھ نہیں، سر پر ٹوپی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، بدن پر اسلامی لباس ہے، اس کے پیشانی پر سجدے کے آثار ہیں، اور اس کے صرف زبان پر اللہ اللہ ہے، دل اس کا اللہ کی یاد سے خالی اور کورا ہے۔ یہ ساری دنیا تمہارے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بیٹھی ہے، ایمان کو کھوکھلا کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑے۔ میں بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی وہ تربیت فرمائی اس معاملے کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام جنگ کے لیے نکلے لشکر لے کر، آگے چل کر پتہ چلا کہ بھئی راستہ جانے کا ایک ہی ہے، اور یہودیوں نے یہ چال اور یہ سازش کر کے رکھی ہے کہ ان کے نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو ہمارے راستے میں لا کر رکھنا ہے، اور راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ ہم راستہ پلٹ کر چلے جائیں، جنگ میں جانا بھی ہے، ہم پیٹ پھیر کر تو نہیں جا سکتے واپس۔ اور انہیں پتا ہے یہودیوں کو کہ مسلمان کی نظر اگر ہمارے لڑکیوں پر پڑ جائے گی تو یہ جنگ میں ہار جائیں گے، ان کی ایمان کا سودا یہ ہو جائے گا۔ اس لیے تو انہوں نے چال رکھی تھی، جال بچھا دیا جال۔ امیر لشکر کو پتا چلا، امیر لشکر نے فوراً اپنے تیز رفتار سواری لے کر ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ حضرت عمر سے مشورہ کرو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں، ہم تو پھنس گئے، نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے۔ اور انہوں نے اپنے خوبصورت اور حسین جمیل لڑکیوں کو لا کر کھڑا رکھا ہے، ہم کیا کریں اس وقت میں؟ وہ صحابی گئے، حضرت عمر سے پوچھا کہ ایسا معاملہ ہے، کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا چمڑا دیا، اس کے اوپر کچھ لکھا اور بند کر کے دے دیا، جاؤ امیر لشکر کو دے دو۔ وہ گئے تیز رفتار گھوڑا لے کر،
امیر لشکر کے پاس پہنچے، انہوں نے خط پڑھا، بڑے خوش ہوئے اور اپنے سواری پر کھڑے ہو گئے. اب سن لو، حضرت عمر کا پیغام آ گیا. کچھ صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ واپس بلایا ہوگا، کچھ صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ کیا پیغام آیا ہوگا. حضرت عمر نے کچھ نہیں لکھا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اللہ کا یہ حکم ہے، مردوں سے کہہ دو اے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلو. بس یہ اللہ کا حکم ہے، نکل پڑو، اپنی نظروں کو نیچی کرو. جب یہ یہاں سے سنا وہ پیغام سننے کا، چلو اللہ کا حکم ہے، نکل پڑو، وہی راستے سے چلے. حقیقت میں دیکھا کہ سامنے سارے دنیا کے خوبصورت اور حسین اور جمیل لڑکیوں کو تیار کر کے کھڑا کیا، اور صحابہ کو حکم تھا کہ اپنی نظریں نیچی کر کے چلو. جب صحابہ کرام یہاں سے گزرنے لگے تو اپنے ناز اور نخرے دکھانے لگ گئی، اور صحابہ کرام گزر رہے تھے اپنے سواریوں کو لے کر. قسم خدا کے علماء نے تفسیر میں اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ صحابہ تو بہت دور کی بات ہے، جن سواریوں پر، جن گھوڑوں پر اور جن اونٹوں پر چل رہے تھے، قسم خدا کی ان جانوروں کی نظریں بھی نیچے تھی. اللہ، یہ قرآن کا اثر تھا ان کے اوپر. حضرت عمر نے پیغام لکھ کر بھیجا تھا، یہ قرآن کی آیت کا اثر تھا ان کے اوپر. جب وہ نکلنے لگے آگے تو ساری لڑکیاں پیچھے دوڑنے لگی. اے آسمان کے فرشتوں، تم دنیا کے انسان نظر نہیں آتے، تم تو جنت میں چلے جاؤ گے، ہمیں جہنمی بنا کر جاؤ گے. کہا ہمیں بھی لے چلو، ساتھ میں کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی لڑکیاں جنگ کے میدان میں ان لوگوں کو کھانا بنا کر کھلاتی تھی اور مسلمان بن کر کھلاتی تھی. یہ قرآن کا اثر ہے. آج ہمیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کافی تھی. آج ہمیں 6666 آیات بھی کافی نہیں ہے. کتنا بھی سمجھاؤ، یہاں تک مسلمان ہیں، یہاں دروازے سے باہر نکل گئے تو معاملہ صاف ہے. مریض ہے. آج جو ہم ظلم کے چکیوں میں پیسے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے ظلم ہمارے سر پر کھڑا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو ذلیل ہوئے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا. اللہ پاک ہماری اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی مکمل حفاظت فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.